آج دنیا کی جن طاقتوں کے خلاف آپ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، ذرا آج راہ کرم بتائیے مجھے تناسب کیا ہے؟ 1:100,000 سر اس کے بعد اس وقت تو نہ اسلحہ آپ کا، نہ جہاز آپ کے، نہ قوت آپ کی، آپ کے پاس تو اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اقتصادی طور پر جو چیزیں چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ بتاتا ہوں اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ بدر میں ہمیں وہ گارنٹی حاصل تھی کہ یہ فتح ہوگی، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ کتنی گارنٹیاں آپ کے پاس تھیں، یہ بھی تو ذرا کنسیڈر کریں۔ اور تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو علم کے دروازے ہیں حضرت علی ان کو اس سے آگاہ نہیں تھے، حضرت عائشہ سے آگاہ نہیں تھی۔ بات ہے جو مسلمان جو ہیں حضور کی ابھی وفات ہوئی ہے، ان کی قبر بھی ابھی کہتے ہیں ڈرائی نہیں ہوئی، اور مسلمان ایک دوسرے کو اشرم بشرا کے اندر سے اٹھ کے، یہ 10 وہ لوگ تھے جو پیورسٹ تھے اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ جی آپ پوچھیں۔ جب اسرائیل نے قبضہ کیا تو وہاں پہ کون سی جو ہے تحریک چل رہی تھی کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو وہاں پہ قبضہ کرنا پڑا اسلام کے اگینسٹ، اور وہ حربی قوت کا کیا پیمانہ ہے کہ جو آ جائے گا تو اس کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے کہ اب جہاد واجب ہو گیا ہے۔ آپ اعلیٰ اسلحہ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ امریکہ سے اسلحہ خریدتے ہیں، آپ یورپی ممالک سے اسلحہ خریدتے ہیں، بہت زور لگا کے آپ نے ایک آدھ ایٹم بم بنا لیا ہے۔ دنیا کے اندر اس وقت جو اسلحہ موجود ہے اور جس درجے کی ٹیکنالوجی ہے، کیا اس کو جاننے کے لیے آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بات کا جواب دے دوں۔ اسرائیل نے قبضہ نہیں کیا تھا وہاں پہ، دنیا کی بڑی طاقتوں نے اسرائیل کو وجود پذیر کیا ہے، پھر اس کے بعد اقوام متحدہ نے اس کے وجود کی تصویب کی ہے۔ سر آپ یہ سارا عمل کو اس نام طریقے دے سے رہے ہیں، آپ ان کے قبضے کو اس چیز کا نام دے رہے ہیں وجود کا۔ ان فیکٹ جو بات ہے کہ اسرائیل نے حقیقت کے طور پر آ گئی۔ دیکھیے میرے نزدیک وہ غلط ہوا، آپ کے نزدیک غلط ہوا، لیکن دنیا میں جن کے پاس طاقت تھی انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا رویہ اختیار کریں جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کسی تباہی میں نہ ڈالیں، اپنا موقف بھی دنیا کے سامنے پیش کریں، اس موقف پر دنیا کو قائل بھی کریں۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر اتنا اسلحہ موجود ہے، جہاد مجاہدہ کا نام ہے، جہاد جد و جہد کا نام ہے، جہاد جنگ جیتنے کا نام نہیں ہے، جہاد کوشش کا نام ہے۔ آپ جہاد میں قتل نہیں کرتے ہیں بلکہ ایک مقصد کو اٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ اگر اوپر چلے جائیں تو ہم اس وقت ہی جہاد سٹارٹ کریں، تو کیا اس وقت تک یہ ختم رہے گا؟ ان کی بات کو میں انڈورس کرتے ہوئے یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ 313 جو مسلمان ہیں وہ جنگ بدر میں کفار کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ 1 اور 3 کی نسبت ہوئی۔ اس وقت جو آپ وہ شاید 200 بھی ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، یہ آپ نے قائم کر لی کہ وہ 1 اور 3 کی نسبت ہوئی۔ گزارش میری سن لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس خدا نے آپ کو جہاد کا حکم دیا ہے، یہ دوسری بات بھی اسی نے کہی ہے۔ وہی یہ کہتا ہے کہ اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ورباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ، اتنی حربی طاقت پیدا کرو جہاد کرنے کے لیے کہ تمہارے دشمن تم سے مرعوب ہوں۔ وہی یہ کہتا ہے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تمہاری طاقت 1:2 کی ہو تو تب تم پر میں جہاد کی ذمہ داری ڈالوں گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، تو سر میں بدر ایک واقعہ ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ میری گزارش سن لیجئے، بدر قرآن کیسے ہو گیا؟ وہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے، اس کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں خود قرآن میں بیان کر دیا۔ یہ کیسی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ جہاد کا لفظ قرآن سے سن لیتے ہیں، قرآن جو کچھ اس کے علاوہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بدر میں کیا تھا طاقت کا تناسب؟ 1:3، اور قرآن مجید نے اس وقت ضمانت دے رکھی تھی کہ 1:10 پر اللہ تعالیٰ نصرت فرمائے گا۔ 1:3۔ آج دنیا کی جن طاقتوں کے خلاف آپ لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں، ذرا آج راہ کرم بتائیے مجھے تناسب کیا ہے؟ 1:100,000۔ سر اس کے بعد اس وقت تو نہ اسلحہ آپ کا، نہ جہاز آپ کے، نہ قوت آپ کی، آپ کے پاس تو اپنی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اقتصادی طور پر جو چیزیں چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ بتاتا ہوں اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں، آپ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ بدر میں ہمیں وہ گارنٹی حاصل تھی کہ یہ فتح ہوگی، اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ کتنی گارنٹیاں آپ کے پاس تھیں، یہ بھی تو ذرا کنسیڈر کریں۔ اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے تمام جنگوں میں، معذرت کے ساتھ، احد کے میدان میں رسالت میں آپ اترے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے دنیا کے اندر وہ انسان کر رہے تھے۔ اللہ کا پیغمبر جب تک دنیا میں موجود رہا ہے، جو قرآن مجید نے حدود مقرر کیے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اللہ کے پیغمبر تھے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر تھے۔ اس وقت آئے جب رومیوں کی حکومت قائم تھی، انہوں نے آ کر جب اپنی دعوت شروع کی ہے تو لوگ گلیاں بھر گئیں ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں سے، لیکن انہوں نے یہ اقدامات نہیں کیے، لوگوں کو بتایا کہ کون سا وقت دعوت کا ہے، کون سا وقت تعلیم کا ہے۔ آتش نمرود میں ابراہیم کود پڑا تھا، آپ اس کی تعلیم نہیں دیتے؟ نہیں، وہ کبھی کود نہیں پڑے تھے، یہ شاعری ہے، اصل واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن مجھے پہلے اپنے سوال کا جواب دینے دیجیے۔ آج کے زمانے میں یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم فوری طور پر جنگ کا اعلان کر دیں گے؟ ہمیں یہ چاہیے ہم دنیا کے ساتھ مکالمہ کریں، اپنی دعوت پیش کریں، اپنا پیغام پیش کریں، اپنی قوم کو اس قابل کریں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے برتری کے مقام پر پہنچے۔ خدا تو قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، ہم نے اصل میں چند الفاظ سنے ہوتے ہیں، وہ تو کہتا ہے ان تتقوا و تصبروا،
اگر تمہارے اندر صبر اور ثبات کی صلاحیت نہیں ہوگی اور تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو میں مدد نہیں کروں گا. جہاد کے حدود شرائط پہلے قرآن مجید سے معلوم کرنے چاہیے. میں آپ کو گنوا دیتا ہوں, آپ مجھے موقع دیں. ظلم کے خلاف ہوگا, عدوان کے خلاف ہوگا, فتنے کے خلاف ہوگا, فساد کے خلاف ہوگا. مسلمانوں کی جماعت اس کا فیصلہ کرے کشمیر میں گی, مسلمانوں کی ریاست فیصلہ کرے گی. میں ظلم اور عدوان نہیں ہو رہا. ظلم و عدوان کے بعد فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ اگر معاملہ پوری ملت کا ہے تو ملت اسلامیہ کرے گی. بلائیے نا آپ ملت کے تمام رہنماؤں کو, آپ کی تنظیمیں آج موجود ہیں. تک ساری ملت اسلامیہ نے مل کر کبھی کوئی جہاد کا فیصلہ کیا؟ یہ ملت مسلمان اسلامیہ اس پوزیشن میں بادشاہوں کی نہیں. سیاسی اقتدار کی مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہے. بات یہ ہے 1430 سال سے نہیں تھے. نہیں, جب مسلمان تھے اس پوزیشن میں تو دنیا بھر کے اندر سب کچھ کرتے رہتے تھے. ساری 1200 سال کی ایک تاریخ مثال بری ہے, پڑی. ایک مثال. بھائی 1200 سال کی ایک تاریخ مثال میں نہیں. بے شمار مثال ہے. ایک مثال. پوری تاریخ بری ایک پڑی ہے. مثال. مسلمانوں نے جس چیز کو دیکھیے اس کے اوپر آپ اعتراض یہ کریں گے ظلم تھا یا نہیں تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ فیصلہ تو لوگوں نے میں کرنا. اعتراض کروں نہ کروں آپ چھوڑیں, آپ ایک مثال دیں. میں عرض کرتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے وہ جو تو جنگ کی, قانون اتمام حجت ہو گیا. اس کے بعد مسلمانوں کو معلوم ہوا, جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے تاریخ میں, کہ ہندوستان میں کچھ عورتوں کو پکڑ لیا گیا ہے. آپ اس تاریخی واقعے کے بارے میں خود ہی فرمایا تھا کہ محمد بن قاسم اگر ان عورتوں کو چھڑانے آیا تھا تو چھڑا کے چلا جاتا. آپ ایک مثال میری گزارش ایک سن لیجیے. بات یہ ہے کہ جتنے بھی حملے کیے جائیں گے, امریکہ بھی آج کرتا ہے, میں بھی کرتا ہوں, برطانیہ بھی کرتا ہے, اس کے پاس کوئی جواز ہوتا ہے نا کسی بات کے اوپر. آپ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ کرنی ہے, میں یہ کہتا ہوں جنگ کس کے خلاف کرنی ہے؟ ظلم و عدوان کی بنیاد پر کرنی ہے. آپ محمد بن قاسم سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا, طارق بن زیاد سے پوچھیں تو وہ بھی جواز بیان کرے گا. موصل پر آپ مجھے بات کرنے دیجیے, نہیں آپ مجھے گزارش کرنے دیجیے. آپ نے مجھے پوچھا نا واقعات بتائیے. موصل والوں کے خلاف آپ جنگ کی بات کریں گے تب بھی میں یہ بتاؤں گا کہ آپ کو اس وقت جو جنگ کرنے مسلمہ کا اجتماعی فیصلہ نہیں, مسلمانوں کا اجتماعی, مسلمانوں کی حکومت موجود تھی نا اس وقت, خلافت موجود تھی ان کی. اس وقت مسلمانوں کی خلافت ان کو ریپرزینٹ کر رہی تھی, وہ فیصلے کرتی تھی. مجھے ان فیصلوں سے انکار ہو سکتا ہے, مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم تھا جو فیصلہ کرتا تھا. میں اس اجتماعی نظم پر بھی اعتراض کر سکتا ہوں کہ وہ اجتماعی نظم ان کا ریپرزینٹیٹو تھا یا نہیں, لیکن تھا. تو سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت میں آپ کو کیسے دے دوں کہ مسئلہ پوری قوم کا ہے, فیصلہ کرنے کے لیے 10 آدمی مسلمانوں کی اجتماعی قیادت یہ فیصلہ کرے کہ ہندوستان میں چند مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ سارے ہندوستان کو قبضہ کر کے اپنے زیر نگی کر لیں. یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ میں اس ظلم کے خلاف لڑنے کا حق رکھتا ہوں. آپ اصل میں مقدمہ مسلمانوں کا, بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماعی شعور کبھی غلطی نہیں کرتا, مسلمانوں کا اجتماعی شعور ہمیشہ صحیح میں نے فیصلے یہ بھی نہیں کرتا. کہا. میں نے تو یہ کہا فیصلہ کس کو کرنا ہے. آپ کا رسول کے قانون اتمام حجت کے علاوہ ایک ایسی مسلمانوں کی مہم بتا دیں جس میں مسلمانوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہو کہ ہاں آج ہمیں تنزانیہ کے خلاف جہاد کرنا ہے. سارے مسلمانوں کو تو اس کا موقع ہی نہیں دیا بدقسمتی سے ملوکیت نے کہ کبھی ان کا اجتماعی نظم اس طرح وجود میں آ جائے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کی جمہوری روایت کو اپنے ہاں قائم نہیں رکھ سکتے. یہاں سے گفتگو کا سلسلہ. جی آپ پوچھیے. آپ جن بنیادی قوانین کی بات کر رہے ہیں جو جہاد کے قرآن میں لکھے گئے ہیں اور جن پہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر جو علم کے دروازے ہیں حضرت علی ان کو اس سے آگاہ نہیں تھے, حضرت عائشہ سے آگاہ نہیں تھی. یا انہوں نے کہیں باہر حملہ کرنے کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کر دی تھی؟ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ایک سیاسی اختلاف ہوا. قرآن کے اندر کوئی جہاد کا قوانین ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات, اگر وہ اشرا مبشرہ کے اندر دو ایسے شخص اس بات پہ اختلاف کرتے تھے تو ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کنسنسس ریچ کریں؟ نہیں دیکھیے, آپ دو الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی دوسری قوم کے خلاف کوئی اعلان جنگ کرنا ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں وہ کس کو کرنا ہے. ہم نے اگر امریکہ کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہندوستان کے خلاف جنگ کرنی ہے, ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ وہ تو دور کی بات ہے. جو مسلمان جو ہیں حضور کی ابھی وفات ہوئی ہے, ان کی قبر بھی ابھی کہتے ہیں ڈرائی نہیں ہوئی, اور مسلمان ایک دوسرے کو اشرا مبشرہ کے اندر سے اٹھ کے, یہ 10 وہ لوگ تھے جو پیورسٹ تھے اس ٹائم پہ اکارڈنگ ٹو دی قرآن. میں نے آپ کی بات سن لی, اب مجھے آپ اجازت دیں کہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں. بات پوری ایکسپلین کر لوں تو اگر وہ ایک ان بیسک قوانین پہ اگری نہیں کرتے تھے تو آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے اگری کروں یا آپ سے کوئی کیا کہتے ہیں طالبان اگری کرے؟ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اب مجھے جواب دینے دیجیے نا. مسلمانوں کا اگر ایک نظم اجتماعی ہوگا, اس کی پارلیمنٹ میں چیز زیر بحث آئے گی, اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا, وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے. یہ بدقسمتی سے ادارہ مسلمانوں کے وجود میں نہیں آ سکا. پاکستان میں وجود میں آیا لیکن اس کو چلنے نہیں دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر خانہ جنگی بھی ہوتی ہے, اور جب کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے پرامن طریقہ نہیں چھوڑا تو پھر لوگ تلوار بھی نکالتے ہیں. جب آپ لوگوں کو اس کا موقع دیں گے کہ وہ اپنے نمائندے منتخب کریں, وہ ایک پارلیمنٹ میں بیٹھیں, وہ وہاں بحث و تمیز
کریں، اس کے نتیجے میں آپ سے آپ اکثریت کا جو فیصلہ صحابی نہیں کر سکے تو وہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ کس ہوپ میں لوگوں کو ڈال رہے ہیں؟ جو کیا کہتے ہیں غلطی صحابیوں سے ہوگی تو وہ عام مسلمان سے کیوں نہیں آپ ہوگی؟ دو چیزوں کو اصل میں ملا رہے ہیں. زیر میں بحث آپ کو سب سے ارلیسٹ میری پیورسٹ ایگزامپل گزارش دے رہا ہوں جس پہ آپ بات کو ادھر ادھر نہ کر سکیں. نہیں، میں پوری بات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مجھے آپ اب اجازت دیں اس بات کی کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں. یہاں زیر بحث مسئلہ باہمی خانہ جنگی ہے یا زیر بحث مسئلہ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ دوسروں کے خلاف اعلان جنگ کی نوعیت بالکل الگ ہے. باہمی خانہ جنگی کے بارے میں قرآن مجید ایک واضح ہدایت دے رہا ہے. میرے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان دو گروہوں کے درمیان جنگ ہو جائے تمہیں کیا کرنا چاہیے. سورہ حجرات نے اس کو خاص طور پر موضوع بنایا ہے. اب یہ بات کہ کہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اختلاف جب ہو جائے گا. وہ جہاد نہیں تھا کیا؟ حضرت عائشہ جب وہ کر رہی تھی اس کو جہاد سمجھ کے کر رہی تھی؟ کیا سمجھ کے کر رہی تھی؟ جہاد کا تعلق جو ہے وہ ظلم و عدوان کے خلاف جنگ سے ہے. وہ ایک سیاسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے جس میں مسلمانوں کے دو گروہوں نے ایک دوسرے کے موقف کو غلط سمجھا. بدقسمتی سے کوئی ایسا فورم موجود نہیں تھا جس پر معاملہ طے ہو جاتا اور تلواریں کھنچ گئیں. آپ نے شاید جنگ جمل کے بارے میں پڑھا نہیں ہے کہ شروع کیسے ہوئی تھی. رات کے وقت کچھ لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جنگ چھیڑ دی اور رات کی تاریکی میں اندازہ نہیں ہو سکا کیا ہوگا اور اس سے بدقسمتی ہوئی کہ جنگ چھڑ گئی. کسی موقع کے اوپر جنگ کا چھڑ جانا یہ لازمی طور پر کسی غلط فیصلے کا نتیجہ نہیں ہوتا. بعض اوقات غلط فہمیاں اس کا باعث بن جاتی ہیں. آپ اس کے واقعات تو پڑھیے پہلے ہوا کیا. آپ جنگ جمل کو ایک سیاسی جنگ سمجھتے ہیں، اس کو جہاد نہیں سمجھتے؟ یہ بات یہ ہے کہ مسلمان جب بھی میدان جنگ میں اترے گا تو وہ اگر اپنے آپ موقف کو درست سمجھتا ہے تو جہاد قرار دے گا. لیکن یہاں زیر بحث کون سا جہاد ہے جس پر آپ دنیا گفتگو کر رہے میں ہیں؟ پیگنزم، یہودیت، سکھ مت، عیسائیت، اسلام، شنٹو مت، یہ سارے مذاہب دنیا کی 6 ارب کی آبادی کی روحانی ضروریات پوری کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایسا کیا لایا عمل ہو سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ مل کر محبت سے آپس میں رہیں اور ہم آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر دنیا چھوڑ کر جا سکیں؟ وہی جو میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آئیے ہم سب مل کے تہذیب نفس کریں، ہم انسان کے اخلاقی وجود کی اہمیت کو تسلیم کریں. آپ کے جدید فلسفے تو انسان کے اخلاقی وجود کی نفی کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو ڈھا رہے ہیں. مذہب انہی بنیادوں کو قائم کرنے کا نام ہے. ہم سب مل کر یہ کوشش کریں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے اور اپنے اخلاقی وجود کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے. یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں.